بسم اللہ آپ کا میزبان شوکت مغل آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اردو فلسطین کی آواز کو بلند کرنے سب سے اول انشاءاللہ، کیونکہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے آج پورے پاکستان میں جو ریلیجن کالجن بعد میں جو میں نے کوریج کی ماشاءاللہ پورے پاکستان میں عوام بات ہو رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے حق کے لیے اور اسرائیل کے خلاف ہمارے فلسطینیوں پہ جو اتنے بڑے ظلم کیے گئے اور ابھی بھی ان پہ وہ بمباری جاری ہے، وہاں پہ خوراک کا مسئلہ اور ادویات کا مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہے، اس لیے کہ مسلمان چاہے کشمیر ہو، چاہے برما ہو، چاہے فلسطین ہو، کیونکہ مسلمان ہے، مسلمان بھائی مسلمان کے لیے آواز اٹھانا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے انشاءاللہ اور خاص کر مسجد اقصی پہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اس پہ قبضہ کرنے کے لیے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو وہاں پہ قبضہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں بہت اہم جگہ، وہاں بڑی پاک سرزمین مسجد اقصی، اس کے لیے ہم انشاءاللہ آواز اپنی کبھی بھی دبنے نہیں دیں گے، وہ آواز انشاءاللہ ہمارا بچے سے لے کر بوڑھے تک انشاءاللہ اس آواز کو قائم دائم ہم انشاءاللہ رکھیں گے، پوری جدوجہد کریں گے۔ آج فلسطین آباد میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جمعے کے بعد سب عوام روڈوں پر احتجاج، کہیں جگہ پر بھی ہماری میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، احتجاج کے دوران کئی لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا وہ بھی ظلم، اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی مسلمان رکھ جائے۔ تو آج پورے فلسطین آباد کے اندر میری کوریج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عوام کا، ایک عالم دین کا، علماء کرام کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس احتجاج میں شریک، اور احتجاج ہمارا جاری رہے گا کہ جس وقت تک یہ اسرائیل فلسطین کے یہ ظالمانہ حملے اگر بند نہیں کرتے۔ ہماری درخواست ہے قوم متحدہ کہ سب لوگ مل بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالیں اور ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی دی جائے اور ان کو آزاد رہنے کا، ان کے وہاں پہ سارے معاملات قانون اور آئین کے مطابق وہ سب دیے گئے، کیونکہ وہاں پہ بھی جو مسلمان ہیں ان کا حق ہے۔ اسرائیل کے اندر جو وحشیانہ بمباری غزہ میں 23 لاکھ لوگ بستے ہیں، اس پر وحشیانہ بمباری، وہاں ان کے لیے لڑائی کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، وہاں بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہاں کے جوان تو اسرائیل میں گھس گئے ہیں، وہاں کے جوان تو اسرائیل کے اندر ہیں، اور اللہ نے ان کی وہ مدد کی ہے۔ دیکھیں تنگ آمد بجنگ آمد ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ کہیں کہ جی امریکہ اسرائیل کے پہ حملہ ہوا ہے، وہ بھائی اور کیا کرتے ہو آپ؟ تو کب سے ان کو مارتے چلے آ رہے ہیں، کب سے ان پہ ظلم کرتے آ رہے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا جب بھی ہتھیار ان کے پاس کہیں سے لگ گئے تو انہوں نے کہا اب یا آر یا پار ہے، تو اللہ نے ان پر نصرت فرمائی اور وہ کامیاب ہوئے۔ اس دنیا کو جو بہت بڑے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں، ایک دفعہ ان کو ہلا کے رکھ دیا۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक जवान की हवा निकाल दी, परेशान हो गया वो इसराइल जिससे डराते थे। यकीन करें, पता लग गया दुनिया को कि इसराइल में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये डरपोक लोग हैं और इतने डरे हुए हैं। यकीन करें, मुजाहिदीन वहां पे इनकी तहस तहस कर रहे हैं ना। ये देखें, अल्लाह की मदद आती है। वो वहां पे उनके अंदर जंग लड़ रहे हैं, उन पर हमला भी नहीं कर सकते हैं। वो उनके अंदर घुस गए, हर जगहों पे हमला कहाँ कर रहे हैं? जहाँ बच्चे और औरतें रहती हैं, जहाँ बुजुर्ग रह रहे हैं, गजा में। तो गजा को आप खाली बिल्डिंगें गिराएंगे। हम ये कह रहे हैं, एक तो हमने एटम बम बना लिया। एटम बम क्या बनाया कि हम यतीम हो गए, हम मस्कीन हो गए, हमारे पास मुआशी हालात भी न रहे इसकी वजह से, और हम ताकतवर भी नहीं हुए हैं। हम किसी को आंखें भी नहीं निकाल सकते हैं। और भाई एटम बम वाला मुल्क तो जब किसी दूसरे को कहे कि खबरदार, तो वो यकीन की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। कुफ्र का एक इलाज, कुफ्र का एक इलाज, अमेरिका का जो यार है, इसराइल का जो यार है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या पाए दो बातें करें सबीलना, यहूदियों का एक इलाज, यहूदियों का एक इलाज। वहाँ पे निशाना बनाया उनको, ज़ाहिर बात है अगर वो कर रहे हैं तो उनको निशाना बनाया जाना चाहिए। क्यों कि वो क्यों हमारे मुसलमानों पे, उन बच्चों पे इतना जुल्म किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं मेरी कवरेज हम इंशाअल्लाह अपने मुसलमानों के लिए जदोजहद ये जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। चाहे मकबूजा कश्मीर हो, चाहे बर्मा हो, चाहे फ़लस्तीन हो, क्योंकि हमारा ईमान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम का और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान, वो हो ही नहीं सकता है कि किसी मुसलमान के साथ जुल्म होता हो वो आवाज़ ना उठाए। अल्लाह अकबर का ये नारा हमारा इंशाअल्लाह बुलंद रहेगा, और ये हमें मौत भी आ जाए, अल्लाह अकबर जो है ये हमारा इंशाअल्लाह, ये अल्लाह अकबर का हमारा नारा ये कायम दायम रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह अकबर के नारे में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो आप मेरे वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू चैनल को देख रहे हैं लंबा भी लंबा, मैं इंशाअल्लाह आपको आगाह करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे अपनी टीम के साथ वॉइस ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।